فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ترجمہ کنز ایمان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، شرح الصدور میں حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا حفص بن عبداللہ رحمہم اللہ کا بیان ہے کہ میں نے امام المحدثین حضرت سیدنا ابو زرعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا کہ وہ پہلے آسمان پر فرشتوں کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ میں نے دریافت کیا کہ اے ابو زرعہ، آپ کو یہ اعزاز و اکرام کیوں کر ملا؟ ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے 10 لاکھ حدیثیں لکھی ہیں اور ہر حدیث میں عن النبی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے، اور تم تو جانتے ہی ہو کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مسلمان ایک مرتبہ مجھ پر درود شریف بھیجتا ہے تو اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت علامہ مناوی علیہ رحمت اللہ الہادی فیض القدیر شرح جامع صغیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آدھی رات تک عبادت فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن کہیں سے گزرتے ہوئے آپ نے ایک شخص کو اپنے بارے میں یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ صاحب پوری رات عبادت کرتے ہیں۔ یہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ لوگ میرے بارے میں ایسی بات کر رہے ہیں جو مجھ میں نہیں ہے۔ چنانچہ اس کے بعد آپ نے پوری رات عبادت شروع کر دی اور ارشاد فرمایا انا استحی من اللہ، کہ مجھے اللہ عز و جل سے حیا آتی ہے ان اوصف بما لیس فی من عبادتہ، کہ میری طرف ایسی عبادت منسوب کی جائے جو میں کرتا ہی نہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ہمارے اکابرین تھے، یہ ہمارے بزرگان دین تھے کہ جو ایسی تعریف جو ان میں نہیں تھی ہونے پر اس شخص کے حسن ظن کی لاج رکھنے کے لیے رب عز و جل سے حیا کرتے ہوئے اس عبادت کو بھی کرنا شروع کر دیا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حیا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ایک نعمت ہے کہ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبے یعنی خصلتیں ہیں، اور حیا ایمان کا ایک شعبہ یعنی خصلت ہے۔ زبان سے حیا کا اقرار کر لینا کہ میں بڑا شرم والا ہوں، میں بڑی حیا رکھنے والا ہوں، یہ پوری حیا نہیں ہے، بلکہ ظاہری اور باطنی اعضاء کو گناہوں سے بچانا یہ حیا ہے۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ اللہ الغنی لکھتے ہیں
چنانچہ سر کو غیر خدا کے سجدے سے بچائے، دماغ کے اندرونی حصے کو ریا اور تکبر سے بچائے، زبان اور آنکھ کو ناجائز بولنے، دیکھنے، سننے سے بچائے۔ یہ سر کی حفاظت ہوئی۔ پیٹ کو حرام کھانوں سے اور شرمگاہ کو بدکاری سے، دل کو بری خواہشوں سے محفوظ رکھو۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ نعمتیں رب عز و جل کی عطا اور جناب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سخا سے ہی نصیب ہو سکتی ہیں۔ تو حیا ایک ایسی نعمت ہے کہ یہ نعمت جس کو حاصل ہو جائے اور پھر درجہ بدرجہ یہ نعمت بڑھتی چلی جائے، جس کو جتنی زیادہ حیا کی نعمت حاصل ہوگی اس کے لیے دنیا اور آخرت میں اتنا ہی مفید ثابت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کیسی کرنی چاہیے؟ فیض القدیر میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نقل کیا گیا کہ میں تمہیں وصیت یعنی تاکید کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل سے اس طرح حیا کرو جیسے اپنی قوم کے کسی نیک آدمی سے حیا کرتے ہو۔ تو فیض القدیر میں اس کی شرح میں لکھا کہ حضرت سیدنا ابن جریر علیہ رحمت اللہ القدیر نے فرمایا کہ یہ مختصر ترین الفاظ میں ایک نہایت عمدہ اور جامع نصیحت ہے، کیونکہ کوئی بھی فاسق شخص ایسا نہیں جو صاحب فضیلت، معزز اور نیک لوگوں کے سامنے برا کام کرنے میں شرم محسوس نہ کرے۔ اللہ عز و جل اپنی مخلوق کے تمام تر کاموں پر مطلع ہے۔ بندہ جب اللہ عز و جل سے اس طرح حیا کرے گا جیسے قوم کے کسی نیک شخص سے کرتا ہے تو تمام قسم کے ظاہری اور باطنی گناہوں سے بچ جائے گا۔ حیا کے انعام بہت ہی پیارے اور عظیم ہیں۔ چنانچہ جہنم میں لے جانے والے اعمال کے صفحہ 94 پر لکھا ہے کہ حضرت سیدنا مجاہد یہ مفسر ہیں، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان جو پارہ 27 سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 46 میں ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ترجمہ کنز ایمان، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو گناہ کے بارے میں سوچے، پھر اسے اللہ عز و جل کا خیال آئے اور وہ اللہ عز و جل کے خوف کی وجہ سے اس سے حیا کرتے ہوئے اس گناہ کو چھوڑ دے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان تھا جو متقی، پرہیزگار اور مسجد میں کثرت سے آمد و رفت رکھنے والا تھا۔ تو ایک عورت اس پر فریفتہ ہو گئی۔ اس عورت نے کئی مرتبہ اسے بلایا لیکن وہ انکار کر دیتا۔ پھر ایک مرتبہ اس نے بلایا تو وہ اس کے ساتھ تنہائی میں چلا گیا۔ وہاں پر اسے اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا خیال آیا تو حیا کے مارے، خوف کے مارے وہ غش کھا کے گر گیا۔ اس نوجوان کا والد تلاش کرتا کرتا وہاں تک پہنچا اور اسے اٹھا کر اپنے گھر لے گیا۔ اس نوجوان کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا، وہ مسلسل کانپ رہا تھا، اور جب ہوش میں آیا تو باپ نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا، تو وہ بتانے لگا اور بتاتے بتاتے پھر دوبارہ اس پر حیا اور خوف کا غلبہ ہوا، دوبارہ بے ہوش ہو گیا۔ یہی معاملات درپیش تھے کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی تجہیز و تکفین کر کے اسے دفن کر دیا گیا۔ جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا تو آپ اس کی قبر کے کنارے گئے اور یہ آیت مبارکہ
تلاوت کی. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ترجمہ کنز الایمان، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. تو اس نوجوان کی قبر سے آواز آئی، یا امیر المومنین، بے شک اللہ عز و جل نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی ہیں اور وہ مجھ سے راضی بھی ہو گیا ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی ہم اللہ تبارک و تعالی سے حیا کرنے والے بن جائیں، پھر رشوت خور رشوت نہ لے، پھر سود کا لین دین کرنے والا سود کا لین دین نہ کرے، پھر بدنگاہی کرنے والا بدنگاہی نہ کرے، پھر شراب نوشی کرنے والا شراب نہ پیے، پھر لوگوں پر ظلم کرنے والا کسی پر ظلم نہ کرے، پھر چوری کرنے والا کوئی چوری نہ کرے، کوئی ڈکیٹی کرنے والا کوئی ڈکیتی نہ کرے، الغرض گناہ کرنے والا پھر گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو جائے گا جب اسے یہ احساس پیدا ہو جائے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. یہ تصور اگر ہمارے دل و دماغ میں جم جائے تو ہماری گناہوں کی عادتیں چھوٹ جائیں. مگر نفس و شیطان کو ہم نے اتنا طاقتور کر لیا، ہمیں یہ خیال ہی نہیں رہتا کہ ہمیں رب عز و جل دیکھ رہا ہے. اے کاش یہ تصور بن جائے، کیونکہ ہمارا تصور باندھنا ہمیں روکے گا. رب عز و جل تو دیکھ ہی رہا ہے، ہم تصور نہ بھی باندھیں تو بھی دیکھ ہی رہا ہے. اگر تصور باندھ لیں گے تو گناہ سے بچنے میں کامیاب ہو ہی جائیں گے. تو حیا ایک نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کیجئے، اس نعمت میں اضافے کی دعا کیجئے، اس نعمت میں اضافے کی اسباب اپنائیے. اچھی صحبت، اچھی کتابوں کا مطالعہ. فطری حیا تو ہر جاندار میں ہوتی ہے، پیدائشی طور پہ ہر شخص میں ہوتی ہے. بچے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں جب، تب وہ کسی کے سامنے اپنا لباس تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. پھر ہے ایک شرعی حیا، وہ مرقات المفاتیح میں حضرت علامہ علی قاری حنفی علیہ رحمت اللہ القوی نے اس کی تعریف کی کہ شرعی حیا یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالی کی نعمتوں اور اپنی کوتاہیوں پر غور کر کے نادم اور شرمندہ ہو، اور اس شرمندگی اور اللہ تعالی کے خوف کی بنا پر آئندہ گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کی کوشش کرے. یہ ہے شرعی حیا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھے اور پھر یہ دیکھے کہ اس کے جواب میں کیا کر رہا ہوں. میں کوتاہیوں پر کوتاہیاں، خطاؤں پہ خطائیں کیے چلا جا رہا ہوں. اور پھر یہ سوچنے کے بعد دل میں ندامت اور شرمندگی کا احساس پیدا ہوگا. اس احساس سے ایک جذبہ پروان چڑھے گا، ایک جذبہ ابھر کے سامنے آئے گا کہ نہیں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، مجھے گناہوں سے بچنا چاہیے، مجھے نیکیاں کرنی چاہیے. یہ ہے شرعی حیا. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں مسئلہ نہیں پوچھتا، مجھے شرم آتی ہے، تو یہ حیا شیطان کا ایک وار ہے، یہ حیا نہیں ہے. شرعی مسئلہ پوچھیں گے تو آپ شریعت کے مطابق عمل کر سکیں گے، اور اگر نہیں پوچھیں گے تو پھر آپ اپنے ذہن کے مطابق عمل کریں گے، اور وہ عمل شریعت کے خلاف ہوا تو آپ پر وبال آئے گا. تو لہذا مسئلہ پوچھنے میں شرمانا، اگر براہ راست پوچھنے میں شرماتے ہیں تو وہ لکھ کر پوچھ لیجئے، کسی اور کے ذریعے پوچھوا لیجئے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مسائل معلوم کرنے ہوں تو بتانے والے موجود ہیں. یہ ہمارا کام ہے کہ جو مسئلہ ہمیں معلوم نہ ہو ہم اس کا پتہ کر لیں. اس کے علاوہ مدنی مذاکرے یہ علم دین حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے.
ان مدنی مذاکروں میں بہت سارے مسائل ایسے آپ کو سیکھنے کو ملیں گے جو پہلے آپ کو معلوم نہیں تھے. اس کی گواہی وہ اسلامی بھائی دیں گے، وہ مدنی چینل کے ناظرین دیں گے جو ایک عرصے سے مدنی مذاکرے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، اور مدنی مذاکرے دیکھنے سے پہلے انہیں جتنا علم حاصل تھا وہ غور کر لیں، اور اب دیکھنے کے بعد کتنے مسائل کا پتہ چل گیا، کتنی باتوں کی معلومات ہو گئیں، یہ دیکھ لیجئے. آپ دل سے پکار اٹھیں گے کہ مدنی مذاکرے علم دین سیکھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حیا جتنی بھی ہو خیر ہی خیر ہے. حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری کو ملاحظہ کیا جو اپنے بھائی کو شرم و حیا کے بارے میں نصیحت کر رہے تھے، یعنی کثرت حیا سے منع کر رہے تھے. تو فرمایا اسے چھوڑ دو، بے شک حیا ایمان سے ہے. تو جو حیا گناہوں سے روک دے وہ تقوی کی اصل ہے، اور جو غیرت و حیا اللہ کے مقبول بندوں کی ہیبت دل میں پیدا کر دے وہ ایمان کا رکن اعلیٰ ہے، اور جو حیا نیک اعمال سے روک دے وہ بہت بری ہے. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت پروانہ شمعی رسالت مجدد دین و ملت شاہ مولانا امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کیا خوب فرماتے ہیں: دن لاہو میں کھونا تجھے، شب نیند بھر سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حیا کی نعمت وافر عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ترجمہ کنز ایمان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟